عمران خان صاحب کی آج وہ سینئر صحافیوں سے ان کی ایک ملاقات ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب جرنلسٹ کے ساتھ یا جرنلسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے. اب آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. خان صاحب میری آپ سے بڑی ایک گزارش ہے، پرویز الہی صاحب کو ایک فون کریں اور ان سے پوچھیں جب میری حکومت تھی تو تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی، تاہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی. کس کے پاس تھی؟ پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تھی. اب یہ دوبارہ اسی ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو آج کے خطابات ہیں، کافی خطابات انہوں نے آج کیے، بلکہ میں داد دوں گا ان کو کہ بڑا حوصلہ ہے، بڑا سٹیمنا ہے ان کا کہ اتنے انہوں نے مختلف تقریبوں میں اور جلسے میں جا کے انہوں نے خطاب بھی کیا. بڑی بات ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں جو ان کی بریت ہوئی ہے، اس میں ڈسکس نہیں کروں گا. اس کو میری اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ وہ کافی تفصیل ہے اس کے اندر. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اس کا سارا بیک گراؤنڈ بھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کیس چلا کس طرح ہے اور آخر حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے وہ یہاں تک پہنچے کس طرح ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ذرا آ جائیے عمران خان صاحب کے آج کے جو ایکٹیویٹیز تھیں، ذرا اس کو پہلے کور کرتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پہ انہوں نے صحافی حیدر شیرازی سے نے ان سے سوال کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر. اس میں عمران خان صاحب نے ان سے سوال کیا گیا کہ جی پنجاب میں استعفے آپ کے حکم پر دیے جا رہے ہیں یا فون کالز آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف اتنا کہا کہ میرے خلاف اچھی پلاننگ ہو رہی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا استعفیٰ جو ہے وہ تو ہاشم ڈوگر صاحب کا ہے، تو اس کا میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا اچھی پلاننگ کے ساتھ کیا تعلق تھا. کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیا ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اور دوسرا پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں کیا طے ہوا تھا. اس کا عمران خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموش رہے. ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ میں بول نہیں سکتا، تو جب سچ بول نہیں سکتا تو پھر خاموش ہی رہنا پڑے گا. اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی آج 90 شاہراہ میں جو ہے وہ سینئر صحافیوں سے ان کی ایک ملاقات ہوئی. اس کے اندر مجھے جو ایک عجیب چیز لگی وہ یہ تھی کہ ایک مطلب اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا، ایک بڑی لمبی سی ٹیبل سیٹ کی گئی تھی، اس پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ دیگر صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے مجمع کے اندر بھی صحافی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب جرنلسٹ کے ساتھ یا جرنلسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے. چلیں بہتری ہوگی اس کے اندر، مجھے نہیں پتا. اس میں کون کون ان کے ساتھ مطلب ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا. اس میں جناب ان کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جو ہے وہ چودھری غلام حسین اور ہارون رشید صاحب، آفتاب اقبال صاحب، مظہر برلاس صاحب، رانا عظیم صاحب اور حبیب اکرم صاحب. یہ تو وہ جو صحافی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد اور شہباز گل وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب آگے انہوں نے کہا کیا ہے ذرا اس کو بھی ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی میں ٹین ایجر تھا تو دعا کرتا تھا 30 سال سے آگے زندگی نہ ہو، 30 سے 40 سال کا ہوا تو وہ عمر بہتر تھی. اب شاید ہی کوئی آدمی ہو جو 70 سال کی عمر میں سوچے کہ سب سے بڑا چیلنج اس کے سامنے ہے. ہر 10 سال گزشتہ زندگی سے بہتر ہوتے گئے کیونکہ میں چیلنج قبول کرتا رہا. جس وقت سپورٹس مین کی زندگی سے چیلنج ختم ہوتا ہے زندگی رک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میری بڑی آسان زندگی تھی، کرکٹ پر تبصرہ کرتا تھا، بڑے پیسے مل جاتے تھے. جب پیسے ختم ہوتے تو کرکٹ پر تبصرے کرتا. اچھا، حکومت میں رہ کر پتہ چلا پاکستانیوں کے اربوں روپے باہر ہیں. اچھا، ویسے آپ پہلے یہ کہتے ہیں، ہمیں ہر جگہ بتاتے ہیں کہ میں جتنا ویسٹ میں گیا ہوں مجھ سے زیادہ ویسٹ کو کوئی جانتا نہیں ہے. آپ کو اس وقت ہی پتہ لگتا تھا کہ ویسٹ میں پاکستانیوں کے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. مطلب عجیب بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی بلاول کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، ان کو اس طرح بھاگنے سے کیا ملے گا. مطلب ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بھائی فورن منسٹر ہے یار، وہ فورن منسٹر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ادھر جانا ادھر جانا اور فورن کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بڑھانا. اب آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. خیر، ہمیں قرض کی ادائیگی کے لیے ڈالر چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آرام سے باہر سے پیسے مل جائیں گے تو یہ غلط ہے. بھائی جان آپ کو بڑے مشکل سے ملتے تھے، یہ حقیقت ہے. دیکھتے ہیں یہ کتنا کو کارنامہ سر انجام دیتے ہیں. ابھی تو مطلب یہ ٹائم چل رہا ہے نا، ابھی پتہ لگ جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا مارچ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا کسی کو عہدہ نہیں دینا جن کے اثاثے باہر ہوں. لو جی دسو کہ ان لوگوں کو میں نے نہیں دینا عہدہ جن کے اثاثے باہر ہوں. آپ ایک کام کریں عمران خان صاحب، میری آپ سے بڑی ایک گزارش ہے، پرویز الہی صاحب کو ایک فون کریں اور ان سے پوچھیں جی چودھری خاندان کے کتنے پیسے باہر ہیں. آپ کے چیف منسٹر ہیں نا پنجاب کے،
ان سے مونس الہی کو فون کریں, ان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کے کتنے پیسے باہر ہیں. آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھائی جان آپ کے کتنے پیسے باہر ہیں, کن کن کے لوگوں نے اپنے پیسے باہر پارک کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے ہوں یا ایسٹس کے ذریعے ہوں. ایک دفعہ پتہ کر لیں. یہ میرے خیال میں بہت بڑا بول رہے ہیں آپ. اچھا جی, اب اس کے بعد جو سب سے بڑا انہوں نے کنٹروورشل بات کی ہے, انہوں نے کہا جی جب میری حکومت تھی تو تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی, تاہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی. کس کے پاس تھی خان صاحب, کس کے پاس تھی؟ اور یہ بات جو ہے وہ 3.5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد اب جا کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب ساری طاقت کسی اور کے پاس تھی. اس وقت تو آپ بڑے مزے لے رہے تھے ہر چیز کے. سو بیسکلی ایکچولی آپ یہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ کٹ پتلی تھے. آپ کے بارے میں جو اپوزیشن کہتی تھی کہ آپ کٹ پتلی تھے, تو آپ تھے کٹ پتلی. یہ اس رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ کہ جناب آپ جب ایک سیٹ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب اوہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مجھے کیا پتا, مجھے صرف پلیز آپ یہ لاجک سمجھا دیجئے کہ کل کو اگر دوبارہ آپ پاور میں آتے ہیں تو پھر آپ یہی کہیں گے, اب وہاں سے جب آپ فارغ ہوں گے پھر آپ کہیں گے لو جی بھائی دوبارہ میرے کو طاقت نہیں سی. آپ کے پاس طاقت نہیں تھی, آپ پہلے 3 مہینے میں چھوڑ دیتے, پہلے 6 مہینے میں چھوڑ دیتے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب کہ آپ جس ارینجمنٹ کے ساتھ آئے تھے, جس فارمولے کے تحت آئے تھے, جس طریقے سے آپ آئے تھے, اس میں طاقت نہیں ہونی تھی آپ کے پاس. طاقت کسی اور کے پاس تھی. وہی طاقت جو آپ کو لے کر آئی تھی, اس طاقت نے طاقت لگا کے آپ کو یہاں پہ پہنچایا تھا میرے بھائی. اور جب وہ طاقت لگاتی ہے تو پھر آپ جیسے لوگ کمزور ہی ہوتے ہیں. طاقت نہیں آ سکتی آپ کے پاس کیونکہ آپ کا رستہ غلط تھا. جس رستے سے آپ جا رہے تھے اس میں آپ سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں. ظفر اللہ جمالی کی فیملی کو فون کر کے پوچھ لیں, شوکت عزیز کو ایک فون کر لیں, وہ آپ کو بتائیں گے وہ کتنے طاقتور تھے. آپ کوئی پہلے نہیں ہیں اس ملک کے اندر, اور بڑے آئے ہیں اس طرح کے. نہیں ہوتی طاقت. وہ جنیجو صاحب کی فیملی کو فون کر کے پوچھ لیں, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی فیملی کو فون کر کے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے وہ کتنے کو طاقتور تھے. تو اس لیے اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ملک کے اندر واقعی کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جس کے پاس واقعی طاقت ہو, لیکن مجھے امید نہیں ہے. مجھے نہیں امید, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ سب کے سب جو ہے وہ چور دروازے سے ہی آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بات بالکل صحیح کہتے ہیں. اس ملک میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں سارے مینیپولیٹڈ ہوئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں اپنے منہ سے, وہ تو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے نا, وہ تو خود کہتے ہیں اپنے منہ سے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. شہباز شریف کا 16 ارب روپے کا سیدھا سادہ کیس تھا, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں تھی. جو ہینڈلرز تھے ان کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح بات ہے. آپ کو قانون کی حکمرانی کے ذریعے جب آپ کے حق میں فیصلے آئے تو قانون بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اطہر من اللہ صاحب کی آپ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کوئی فیصلے جب آپ کے خلاف ہیں تو جناب پورا نظام قانونی جو ہے نا وہ پاکستان کا غلط ہو جاتا ہے. اصل بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی مرضی کے فیصلے آئیں, دونوں سائڈز کی, نون کی بھی اور آپ کی بھی. آپ دونوں کو ایکچولی یہی طریقہ کار پسند ہے. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے ڈاکٹرز فورم سے جو ہے وہ خطاب کیا. ڈاکٹروں کے پاس گئے وہ اب خطاب کرنے کے لیے, میں کوئی اور سینس نہیں کر رہا, خطاب کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا جی آج مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کی آواز معاشرے میں سنی جاتی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رائے بنانے والے ہیں. ڈاکٹرز کمیونٹی کی دنیا میں ہر جگہ ضرور بات سنی جاتی ہے. ڈاکٹرز کی ایک اہمیت ہوتی ہے. مریض ہمیشہ ڈاکٹر سے وہ بات کرتا ہے جو کسی قریبی سے نہیں کر سکتا. ڈاکٹرز کے رول کو انڈر اسٹیٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ارسطو نے 2.5 سال پہلے ایک بیان دیا, اگر معاشرے میں ظلم و ناانصافی ہوگی تو ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا. جب ظلم و ناانصافی ہو تو جہاد کرنا ہوتا ہے. ظالم کے خلاف جہاد اللہ کا حکم ہے. اپنے پروپیگنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے دوبارہ جہاد کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کنونشن سے جناب خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا جی مجھے آپ کے جنون کی مارچ کے دوران ضرورت ہے. حقیقی آزادی کا پیمفلٹ ہر کالجز یونیورسٹی میں ہم لے کر جائیں گے. دوبارہ وہی چوروں کو امریکیوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا. اگر ہم آج چوروں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں. اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے نوجوانوں سے پھر انہوں نے حلف بھی لیا. اس کے بعد وہ چلے گئے جناب شرکپور. اب شرکپور جا کے انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. ہم 26 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا میں 26 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. جہاد وہی جہاد کا دوبارہ استعمال, اسلامک ٹچ استعمال تو کرنا ہے انہوں نے. یہ کرپٹ لوگ میرٹ پر سلیکشن نہیں کرتے بلکہ اس کی سلیکشن کرتے ہیں جو اس کی کرپشن میں مدد کرے. اسلام آباد میں انہوں نے ایسا آئی جی رکھا ہے جس کو کرپشن میں سزا ہونے والی تھی. انہوں نے
انہوں نے اس کو اسلام آباد کا آئی جی اس لیے بنایا کہ وہ ہمارے اوپر جھوٹے کیسز اور تشدد کرے گا. اب آگے ذرا غور سے سنیے گا, یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کل بھی کہی تھی, یہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں. 29 نومبر جس طرح قریب آ رہا ہے نا, یہ آہستہ آہستہ اس طرف ہی جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کے سربراہ ایسے لگائیں گے جو ان کی مدد کر سکے. نہ یہ کبھی جج صحیح لگائیں گے, نہ آئی جی, نہ ایف آئی اے کا ہیڈ, نہ نیب کا ہیڈ, اور نہ ہی آرمی چیف. یہ ہر وہ بندہ لگائیں گے جو ان کی مدد کرے. سو بیسکلی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ججز, آئی جی, ایف آئی اے کا سربراہ, نیب کا سربراہ اور آرمی چیف سب کو ہی جو ہے وہ ایک ہی پراہے میں ٹانگ دیا کہ لو جناب, یہ جس کو بھی یہ لگائیں گے نا, یہ بیسکلی اپنی مدد کروانے کے لیے لگائیں گے. سمپل از دیٹ. اور اب پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تھی. اب یہ دوبارہ اسی ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور جس کے اوپر ایکچولی آئی ایس پی آر نے ایک پوری پریس ریلیز جاری کی تھی. میرے 3 سالہ دور حکومت میں ایک آدمی بتائیں جس کو میں نے اپنا رشتہ دار یا دوست لگایا ہو. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک آدمی ایسا بتائیں. لیں جناب خان صاحب, آپ کا چیلنج ایکسیپٹڈ. میں بتاتا ہوں, اب ذرا لکھنا شروع کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نوشیروان برقی کون ہے؟ نوشیروان برقی کا کیا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے, مجھے جواب دیجیے گا. اس کے بعد یہ بتائیے, زلفی بخاری کے ساتھ کیا آپ کی دوستی تھی یا نہیں تھی؟ ان کو عہدہ دینے سے پہلے, پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے, کیا وہ زلفی بخاری کی آپ کے ساتھ دوستی تھی یا نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی ڈی سی کا سربراہ آپ نے ان کو لگا دیا تھا, اپنے دوست کو لگا دیا تھا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پی ٹی ڈی سی بند ہو گیا. 450 ملازم سڑکوں کے اوپر آ گئے. ان کا پورا انفراسٹرکچر پورے ملک کے اندر جتنے ہوٹلز اور موٹیلز تھے وہ سارے بند کر دیے. کس چکر میں؟ اس کو جی ہم نے ری ویمپ کر, اور اس چکر میں پچھلے 2.5 سال سے جو ہے پی ٹی ڈی سی بند پڑا ہے. 2.5 سال کے پتہ نہیں 3 سال ہو گئے ہیں پی ٹی ڈی سی بند. وہ ساری جگہیں, وہ سارے گولڈن سپاٹس جہاں پہ یہ ہوٹل کھلے ہوئے تھے, جہاں سے آپ اربوں روپے کما سکتے تھے, آپ نے بند کروا دیا. زلفی بخاری صاحب آپ کے دوست تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بعد فیصل سلطان صاحب, فیصل سلطان صاحب کا کیا آپ کے ہاسپٹل سے تعلق تھا یا نہیں تھا؟ برائے مہربانی بتا دیجیے. احسان مانی صاحب جن کو آپ نے پی سی بی کا چیئرمین لگایا, کیا وہ آپ کے دوست تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بعد احسان مانی صاحب جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد رمیز راجہ صاحب, کیا وہ آپ کے دوست تھے یا نہیں تھے؟ آپ وہ شخص ہیں جو خود ایک زمانے میں کہا کرتے تھے جی پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کو نہیں لگانا چاہیے, لیکن اس کے باوجود جو ہے رمیز راجہ کو لگوانے والے آپ ہی ہیں. ان سارے ناموں کو چھوڑ دیں, میں ان سب کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے, فرح خان کے اوپر جو الزامات ہیں, کیا وہ حقیقت نہیں ہے کہ چونکہ وہ آپ کی فیملی کے قریب تھی, اس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ ایکسس مل رہا تھا اور ان کے سارے کام ہو رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندہ بتا دیں جو میں نے اپنے رشتہ دار یا دوست کو لگایا. فرح خان کے بارے میں آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی وہ سہیلی ہیں. ملک ریاض کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا رہا ہے وہ کیا تھا سارا؟ عجیب بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں. اچھا جی, اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا میں نے چوری نہیں کرنی, کرپشن نہیں کرنی, اس لیے نہ مجھے اپنا جج چاہیے, نہ مجھے اپنا آئی جی چاہیے, نہ مجھے اپنا آرمی چیف چاہیے, اور نہ مجھے نیب کا سربراہ چاہیے. البتہ آپ کو اپنا ڈی جی آئی سے ضرور چاہیے تھا, یاد ہے؟ آپ کو اپنا ڈی جی آئی سے بہت زور کا چاہیے تھا, جس کے لیے آپ نے متھا تک لڑا دیا تھا. اور یہ مت کہیں کہ نہ مجھے اپنا آئی جی چاہیے, میں لسٹ نکالوں آئی جی پنجاب کتنے تبدیل کیے تھے آپ نے. عجیب باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی نہ مجھے اپنا جج چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے, صرف اس لیے کیونکہ آپ کو یہ لگا یار میری گل نہیں سنتا. خیر, اس کے بعد جی میں میرٹ پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں جو ملک کی مدد کریں, جو ادارے مضبوط کریں. عثمان بزدار نے پائن کیڑا ادارہ مضبوط کیتا ہے؟ کوئی ذرا مجھے اس ادارے کا نام تو بتائیں, کوئی ایک ادارہ بتا دیں. اور بائی دا وے ویسے مطلب جسٹ فار مائی نالج, عثمان بزدار ہیں کدھر؟ میں آج سارا دن آپ گھوم رہے تھے, مجھے نظر ہی نہیں آیا. آج پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر آپ گھوم رہے تھے, مجھے نظر ہی نہیں آیا. سابق وزیر اعلیٰ لائے سی پائن تسی, یاد ہے؟ وہ گگڑ منڈی کا میئر نہیں تھا, وہ سی ایم پنجاب تھا. پھر آپ کہتے ہیں میرٹ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں تسی کھبے اپنے نال لا کے کھڑا کرو, جلسے کہو میں میرٹ پہ بندہ لگاتا ہوں, تو لوگ اس کو ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کے ہنسیں گے آپ کے اوپر کہ خان جی میرٹ, خدا دا واسطے. کلاس 2 کے بچوں کو نا, کلاس 2 کے بچوں کو الفاظ متضاد جب پڑھائے جائیں نا, الفاظ متضاد, کالا سفید, اس طرح کر کے جب پڑھایا جائے تو وہاں پہ لکھنا چاہیے میرٹ متضاد عثمان بزدار, یہ لکھنا چاہیے اس کے اندر. آپ میرٹ کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی خواتین بہت جلدی سچ پہ پہنچ جاتی ہیں, اللہ نے عورتوں کو سچ پہچاننے کا ریڈار دیا ہوا ہے. کون سی کتاب تھی؟ چلیں چھوڑیں یار,
رہنے دے کیا وہ ایک خاتون تھی اس نے کتاب لکھی تھی، نام نہیں یاد آ رہا ابھی نہیں یاد، مجھے پتا ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا، مجھے نہیں یاد آ رہا. خواتین بڑی تیزی سے شکل دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون نہیں. جلسے میں مریم نواز کی، پھر اس کے بعد انہوں نے پراپرٹی والی ویڈیو چلائی، حسین نواز کی پھر ویڈیو چلائی، پھر مریم نواز کی پھر ویڈیو چلائی، شہباز شریف کی پھر ویڈیو چلائی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ضمنی انتخاب میں بد دیانت الیکشن کمیشن نے پوری مدد کی ان کو جتانے کے لیے اور اب بھی کرے گا. اب یہ گھٹیا پن اور گندگی پر اتر آئے ہیں، کبھی ٹیپے چلا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے گندی گندی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ویسی مجھے ایکچولی یہ مجھے نا کسی نے میسج کیا آج اور بڑا انٹرسٹنگ اس بندے کا میسج تھا. اس نے کہا خان صاحب کو کس طرح پتا ہے میری گندی ویڈیوز آ رہی ہیں؟ خان صاحب کے پاس یہ کوئی نالج ہے؟ یہ کسی نے بتایا ہے کہ جی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور آپ کی آنے والی ہیں؟ آپ پہلے سے پریمپٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس سوال کا جواب دیجئے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی ان کی طرح کے گندے ہیں. بچوں والی یار مان سے باتیں ہیں سیریسلی. او ایک گندے، تم بھی گندے ہو، تمہاری ناک بھی گندی ہے، تم موٹے کتنے ہو. ہر روز میری پیشیاں ہو رہی ہیں، کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا پیشیوں سے، کوئی مجھے جیل سے ڈر نہیں لگتا. خان صاحب آج صبح آپ ضمانت لے کے ہٹے ہیں یار، آج لی ہے صبح آپ نے ضمانت، پھر کہتے ہیں مجھے جیل سے ڈر نہیں لگتا. یار سب کو ڈر لگتا ہے بھائی، مجھے بھی لگتا ہے یار، سب کو لگتا ہے، کس کو نہیں لگتا؟ ایویں خامخواہ جیل ہوتی ہے، آپ چاہے جتنے مرضی پھنے خان ہو، جیل ہوتی ہے. اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی نہ مجھے کسی اور چیز سے ڈر رہا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پبلک کو بتائیں کہ عمران خان اور نواز شریف ایک ہی طرح کے ہیں. نہیں آپ دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں. آپ کی اپنی ویکنیسز ہیں، ان کی اپنی ویکنیسز ہیں. آپ کی اپنی اسٹرینتھس ہیں، ان کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. آپ دونوں پرفیکٹ بھی نہیں ہیں اور آپ دونوں اتنے برے بھی نہیں ہیں. میں دونوں کے بارے میں بات کروں گا. کچھ اسٹرینتھس آپ کی بھی ہیں، آپ کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ ایکسٹمپور بہت اچھا بولتے ہیں، نواز شریف کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. آپ مجمع کو ایڈریس کر سکتے ہیں، جس طرح آپ ایڈریس کر سکتے ہیں نواز شریف نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ جس دلیری کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ دونوں کر سکتے ہیں. یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، نواز شریف بھی کر سکتا ہے. یہ فیکٹ ہے. یہ سارے لیڈروں میں میرا خیال میں تو ایک پاکستان میں ایک اچھا سیاستدان بننے کے لیے نا آپ کے اندر ویسی صلاحیت ہونی چاہیے، جھوٹ آپ کو اچھی طرح بولنا آنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے کہ جی تحریک انصاف یا عمران خان کو جو دکھائے اس کے اوپر سختی کرنا. جب میں وزیر اعظم تھا میری ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، میرے آفس کے بھی، میرے گھر کے بھی فون ٹیپ کیے گئے کہ جیسے میں ملک کا کوئی دشمن ہوں. خان جی نہ تاڑی مہربانی نو بال نہ کرایا کرو، تاڑی مہربانی اپنا پیر نہ پیچھے رکھیا کرو لائن تے. ٹھیک ہے، آپ نے خود مجھے کہا ہے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ یار وہ میرے فون اس طرح ٹیپ ہوتے ہیں جیسے میں ملک کا کوئی دشمن ہوں. وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کے بچے باہر، بزنس باہر، ان کے لیے آج ہماری ایجنسیز کھڑی ہیں اور جن کا مرنا جینا اس ملک میں ان کو غداروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. خان صاحب آپ کے دور میں کتنے سیاستدان تھے جن کے اوپر غداری کے فتوے لگائے، بلکہ اب تو آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو. آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ خان صاحب یہ بڑا ہی منحوس قسم کا لفظ ہے، یہ بڑا ہی گھٹیا قسم کا لفظ ہے. یہ ایک شخص کے اوپر اگر لگایا جائے نا تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. میں آپ کو غدار نہیں سمجھتا، میں عمران خان کو غدار نہیں سمجھتا. میں عمران خان کو بھی ایک محب وطن سمجھتا ہوں، صرف ان کا رستہ مختلف ہے. میں کسی سیاستدان کو، پاکستان کے کسی سیاستدان کو اس طرح نہیں کہوں گا کہ وہ غدار ہے. لیکن شاید آج آپ کو یہ درد آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہو کہ کتنا گندا سٹکر ہے یہ، کہ یہ اگر زندگی بھر کے لیے چپک جائے نا تو اتر نہیں سکتا. آپ لاکھ کوشش کر لیں، لیکن آپ کے یہیں پہ ارسلان بیٹے کو جو ہے وہ بیٹھ کے یہ نصیحتیں ہو رہی تھیں، حکم دیے جا رہے تھے بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو. کیا سیریسلی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اور میں ایجنسی سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ٹیپ کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب آپ وزیر اعظم کی ٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے. کیسے یہ ہوا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہی تو خان صاحب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتی ہے کہیں پہ. یہی تو سمجھا رہا تھا آپ کو. آج نکل رہی ہے نا چیخیں آپ کی. کیا کرے بندہ یار. اللہ کرے آپ سیکھ جائیں، اللہ کرے آپ سیکھ جائیں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. ناظرین اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. شہباز شریف صاحب کے کیس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، اسے دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.